بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے ماہ رمضان المبارک۔ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان چند ایسی عبادات ہیں اور ایسے اعمال صالحہ ہیں جو کہ اسی ماہ مبارک یعنی رمضان کے ساتھ ہی مخصوص ہیں۔ لہذا ہمیں ان اعمال کے بارے میں نیز یہ کہ ماہ رمضان اور یہ کہ روزے کی خصوصیات کے بارے میں بطور مسلمان علم ہونا چاہیے، آگاہی ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب، تو آئیے ناظرین اس سلسلے میں انہی کی زبانی رہنمائی حاصل کی جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہماری بزم میں آپ کی تشریف آوری یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وانتم فجزاکم اللہ خیرا۔ آمین یا ربی۔ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور مقام و مرتبہ یوں بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے کہ رمضان اور قرآن میں باہم خاص تعلق ہے اور رشتہ ہے۔ ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں نے قرآن اور صحیح احادیث کا مطالعہ اس نیت سے کیا کہ خصائص رمضان جمع کروں، جی تو مجھے تو بہت سارے خصائص ملے، لیکن اس میں سے 16 خصائص خاص طور سے میں نے نوٹ کیے، قلم بند کیے، تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس کا یو ایس پی کیا ہے، اس کا یو ایس پی کیا ہے، یعنی اس کا یونیک سیلنگ جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آخر اس کے اندر نادر شے کیا ہے، اس میں ایسی کوئی نادر چیز کیا ہے کہ میں وہ چیز نہ لوں اور یہ لوں، جی یہ آج لوں اور کل نہ لوں۔ صحیح۔ جو کہتے ہیں جو زیادہ دکھتا ہے وہ زیادہ بکتا ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، جو زیادہ دکھتا ہے وہ زیادہ بکتا ہے۔ صحیح۔ تو اس لحاظ سے ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اس پروڈکٹ کی خصوصیت جانے، اسپیشلٹی جانے، اس کا انگریڈینٹ۔ تو رمضان مبارک کی خصوصیتیں کیا ہے؟ جب ہم جاننا شروع کرتے ہیں تو شوق آنا شروع ہو جاتا ہے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایمان میں ایک تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلی خصوصیت کا اگر میں ذکر کروں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، اس میں بتایا جا رہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پورے 12 مہینوں میں نام کے ساتھ ایک مہینے کا ہمیں ذکر مل رہا ہے، وہ ہے رمضان۔ شہر رمضان، رمضان مبارک کا مہینہ۔ اب اس کے اندر اس کی صفت کیا جڑ رہی ہے؟ جی روزہ صفت نہیں جڑ رہی، صفت جڑ رہی پہلی الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا وہ مہینہ، شہر رمضان الذی۔ تو یہ جو انداز ہے وہ عرب کے پاس جو تعریف اور مدح کا انداز ہوتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کی ہدایت کا سامان ہے اور اسی طرح واضح نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے، اور کسوٹی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے۔ تو یہ سب نشانیاں دلیلیں ملتی ہیں اس قرآن مجید میں۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اب یہاں پر فا جو سببیہ کے لیے، علماء کہہ رہے ہیں یہ فا جو سببیہ کے لیے، تو اس وجہ سے چونکہ قرآن مجید نازل ہوا، اتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے، تو تم کو کرنا کیا ہے؟ جب تم کو اتنی بڑی نعمت ملی ہے تو شکرانے کے طور پر تمہیں کچھ تو کرنا چاہیے۔ صحیح۔ کیا کرنا چاہیے؟ تو پورے رمضان کے روزے رکھا کرو۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو پورے مہینے کے روزے رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو جب بھی رمضان مبارک آ رہا ہے تو مومن بڑے خوشی کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور اس میں عملی طور پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہماری ہدایت کا سامان کا بندوبست اس مہینے میں کیا ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت حاصل ہو گئی۔
اس رمضان المبارک کو کہ اس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا، ایک حدیث پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے جو بھی صحیفے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں اس کے لیے بھی قرآن رمضان المبارک کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتخاب کیا. تو اس سے اس کی یعنی اہمیت، جو گزشتہ آسمانی و الہامی کتب ہیں الہامی کتابیں جو تو اللہ نے، گویا کہ وہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی، بالکل تو اس سے ماہ رمضان کی فضیلت واضح ہوتی ہے. بالکل واضح ہے. تو حدیث ہے کہ مثلاً یہ کہ انزلت صحف ابراہیم علیہ السلام فی اول لیلۃ من رمضان. جی ہاں، تو صحیح الجامع صغیر کے اندر جو ہمیں الفاظ ملتے ہیں انزلت صحف ابراہیم اول لیلۃ من رمضان. تو اب رمضان المبارک کے پہلے دہا، دوسرے دہا اور تیسرے دہا میں کتابوں کے نازل ہونے کا بڑا عظیم سلسلہ ہے. دہا یعنی عشرہ. پہلے کا عشرہ تو پہلے عشرے میں ہم کو 2 کتابوں کا ذکر ملتا ہے. صحیح. انزلت صحف ابراہیم اول لیلۃ من رمضان، یہ پہلے عشرے کے پہلے ہی رات میں اتنی بڑی فضیلت ہے کہ صحف ابراہیم جو نازل ہوئے وہ رمضان مبارک کی پہلی تاریخ تھی. صحیح. پھر وانزلت التوراۃ لست مضت من رمضان، جی جب 6 رمضان پر اللہ نے یہ سعادت بخشی 6ویں رمضان میں کہ تورات جب نازل کی گئی تو اس وقت پر رمضان مبارک کی 6ویں تاریخ تھی. صحیح. پھر اس کے بعد اب یہاں پر دوسرے عشرے کا ذکر ہو رہا ہے. دوسرے عشرے میں انجیل اور زبور کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَأُنزِلَ الْإِنجِيلُ لِثَلَاثِ عَشَرَ مَضَتْ مِن رمضان، جب 13ویں رمضان جس وقت پر انجیل نازل کی گئی تو اس وقت پر رمضان مبارک کی 13ویں تاریخ تھی. وَأُنزِلَ الزَّبُورُ لِثَمَانِ خَلَتْ مِن رمضان، جس وقت پر زبور نازل کی گئی داؤد علیہ السلام پر تو اس وقت پر 18ویں تاریخ تھی رمضان مبارک کی. پھر آخری عشرے کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ لِأَرْبَعٍ خَلَتْ مِن رمضان، کہ جس وقت پر قرآن مجید نازل کیا گیا تو اس وقت پر رمضان مبارک کی 24، یہاں پر 24 کا جو ورڈ آیا ہے یہاں پر علماء کرام کی 2 رائے ہے کہ 24 گزرنے کے بعد 25 میں نازل ہوئی. اور ابن کثیر لیلۃ القدر تو وہ طاق رات میں جو الغرض آخری عشرہ، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قول کے مطابق 24 ماننے میں کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ یہ سابقہ دور کی بات ہو رہی ہے. البتہ مستقبل میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہونے کے امکانات قوی ہے. اس طریقے تطبیق دی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت کا بیان جب چل رہا ہے تو یہاں تک کہ آسمانی کتابیں اور آخری آسمانی کتاب اور ان سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جانب نازل شدہ، سبھی، یہ کیسا عجیب اتفاق ہے کہ سبھی آسمانی کتابیں ماہ رمضان میں نازل ہوئیں. تو یقیناً اس سے ماہ رمضان کی فضیلت خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. اس حدیث سے یہ نقطہ ہم کو نکالنا ہے، سبق لینا ہے کہ جب بھی کتابیں نازل ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو اس کے بعد سے آپ دیکھیں 23 سال تک آپ کے ایک عظیم کام یعنی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، ایک عظیم مشن کا آغاز ہو رہا ہے، ایک حرکت میں آ رہی ہے ایک لائف. کس طریقے سے کار نبوت کا کاز آگے بڑھ رہا ہے. تو یہاں پر ہم کو یہ سبق لینا چاہیے کہ رمضان مبارک آئے اور میں پھر اپنے پہلے اعمال سے بہتر اپنے اعمال کرنے کا میرے اندر اگر جذبہ نہ آئے، میرے اندر یہ جذبہ، یہ میرے اندر معجزن اگر نہ ہو، ٹھاٹے نہ مارے میرے سینے سمندر میں اگر یہ جذبہ، تو پھر میں سبق نہیں لے رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھے 23 سال کہ آپ کتنا مصروف ہو گئے تھے اعمال صالحہ کو اور اپنی قوم پوری امت کو تربیت کرنے کے لیے. کہ ابتدا ماہ رمضان سے ہوئی. تو ہم کو بھی چاہیے کہ رمضان مبارک آتے ہی بڑے بڑے ڈیسیشن لے، اعمال صالحہ کرنے کے نئے نئے ارادے، پختہ ارادے پیدا کریں. بلکہ جتنے جو ہیں تاریخ میں بڑے بڑے غزوات ہوئے ماہ رمضان میں ہوئے، غزوہ فتح مکہ، غزوہ بدر، اور بھی بڑے بڑے تاریخی غزوات ہیں اگر گننے بیٹھیں تو. ورنہ آج کا مسلمان جو ہے وہ رمضان کے تصور سے فوراً سوچتا ہے کہ میرا وہ کام بھی رک جائے گا، وہ بھی رک جائے گا، اور سستی طاری ہوگی، نہ کہیں آنے جانے کے قابل رہوں گا. اور بہت سے لوگ تو آفس پہنچتے ہیں، آفس پہنچ کر بھی دروازے بند کر کے چھپ کے منہ پہ کپڑا ڈال کے پڑ جاتے ہیں کسی صوفے پہ. اور لوگ آتے ہیں جن کے کام کاج رکے ہوئے ہیں، کوئی دور دراز سے چل کر آیا ہے اور کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا ہے اور دیکھا کہ وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں اسٹاف کا آدمی، تو پتہ چلا کسی کونے میں پڑا ہوا ہے بند کر کے.
تو اس کو کہتے ہیں نفسیات اور کا اگر حملہ. کوئی پوچھے کہ کہاں ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی روزہ ہے. جی تو یہ کوئی اچھی بات اچھی نہیں ہے بات. کہ یہ رمضان اور یہ روزہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سستی، بلکہ یہ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں تو مزید گویا کہ جذبہ جو ہے بیدار، اور یہ کہ ہمتیں مزید جو ہیں ان میں تقویت آنی چاہیے. بالکل بالکل. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دنیا تک پیغام جو پہنچایا، اس کا آغاز ماہ رمضان سے ہوا. رمضان مبارک. فتح مکہ ماہ رمضان میں، بدر ماہ رمضان میں. تو یہ سستی کا مہینہ نہیں ہے. اور ویسے بھی ان اللہ یحب احدکم اذا عمل عملا ان یتقنہ، کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم جو بھی کام انجام دو تو اچھی طرح سے انجام دو. نہ یہ کہ انسان جو ہے وہ گویا کہ اناڑی پن میں بس کچھ بھی کر دیا اور یہ کہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے پیسے کمانے کے لیے. ایسا نہیں، بلکہ ہر کام اچھی طرح کیا جائے. تو رمضان میں تو اس چیز کی مزید پابندی کی جانی چاہیے. اور یہ کہ رمضان اور روزے کا اہم ترین سبق یہ ہے کہ تقوی، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے. تو پھر رمضان میں آدمی اپنے دفتری کاموں میں کیسے جو ہے وہ خیانت کر سکتا ہے؟ کہ رمضان میں تو یہ سبق سکھانا ہی مقصود ہے، اسی لیے تو روزہ ہے کہ اس سبق کو پختہ کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو چیز ہے کہ اس کے بالکل الٹ انسان دفتر میں جا کر کہیں چھپ کر بیٹھ جائے، یا دفتری اوقات میں، ملازمت کے اوقات میں سستی کرے، دیر سے آ رہا ہے، جلدی کھسک کے چلا جا رہا ہے. پوچھو تو کہے کہ روزہ ہے. روزہ تو یہ کہتا ہے کہ اس ایمان کو تازہ کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو نہ یہ کہ الٹا معاملہ ہو جائے. الغرض ماہ رمضان کے یہ فضائل، اور پھر یہ کہ جب شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو آپ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر ہونا یہ چاہیے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پورا مہینہ روزے کے، یہ جو رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں. نہ یہ کہ کوئی تھوڑا سا حصہ کہ انسان نے کبھی رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا، ایسا نہیں. تو حدیث بھی اگر ذکر ہو جائے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، ارکان اسلام، اس بارے میں فرمائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، جی کہ ایک ایسی یہاں پر عمارت کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے جو ہے 5 اہم بنیادوں کا ذکر ہو رہا ہے، پلرز کا، جس کا ہم کہتے ہیں ستونوں کا. بنی الاسلام علی خمس، تو شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے. جی. تو گواہی دینا یہاں پر صرف اکیلے آدمی بول کے گھر میں بیٹھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ گواہی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سر عام اس کو پھیلائے، اس کو جو عام کرے اور سب کو بتائے یہ اچھی چیز. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ، صلاح قائم کرنے کی بات ہو رہی، و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، و صوم رمضان، رمضان المبارک کے، یہاں پر بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یعنی پورا مہینہ. ہاں، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کرنا جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا. جی صحیح ہے. تو گویا کہ جس حدیث میں ارکان اسلام کا تذکرہ ہے تو وہاں بھی صوم رمضان، تو اس سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ ماہ رمضان پورا جو ہے، نہ یہ کہ چند دن کبھی کوئی رکھ لے کبھی چھوڑ لے. ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل جیسے کہ آج کی ہماری اس ملاقات میں موضوع گفتگو چل رہا ہے ماہ رمضان المبارک، اور بالخصوص یہ کہ اس مبارک مہینے کی خصوصیات. تو ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک کے دوران وہ سال بھر کی عظیم ترین شب قدر، لیلۃ القدر. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. رمضان مبارک کی کئی خصوصیتیں ہیں، اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فیہ لیلۃ، اس کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جی. اور اس کے لیے ایک مخصوص سورہ سورۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ تم کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
جی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کا مطلب صرف 1000 مہینے نہیں کہا جا رہا، اس سے بہتر اور کتنا بہتر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے. اور 1000 مہینے 83 سال 83 بنتے. سال سبحان اللہ. تو اگر کوئی شخص اس ایک رات میں عبادت کر لے تو گویا 83 سال کی عبادت کا شرف اور اجر و ثواب اسے نصیب ہو گیا. تو 83 سال میں لوگ 83 مرتبہ حج کر لیتے ہیں، لوگ 83 مرتبہ رمضان مبارک آ کر جاتا ہے، 83 سال اس نے نمازیں پڑھی. اب اس کو ایک رات میں اتنی بڑی خیر و برکت مل رہی ہے تو کون ہوگا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں افسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ سوئیں گے ان پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی برکت والی رات کو چھوڑ کر وہ لوگ کیسے سو رہے ہیں. اور اس کے اندر تقدیر بانٹی جائے. لیلۃ القدر کا ایک معنی قدر و منزلت، دوسرا معنی کیا گیا تقدیر بانٹے جانے والی رات. سورہ دخان کی آیت کی روشنی میں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. تو یہاں پر تقدیر بانٹی جانے، سال بھر کی تقدیر فرشتوں کے حوالے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر ایک شخص اٹھے گا، عبادت کرے گا، اس پہ سوئے گا نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال اس کی تقدیر میں ہو سکتا ہے کہ کچھ جیسے کہ من شر ما قضیت، بندہ اللہ سبحانہ پریشانیاں لکھی ہوں، آج دعا مانگ لے تو ان پریشان سے بچ سکتا ہے، قرض سے باہر نکل سکتا ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی شادی ہو سکتی ہے، کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہے تو ہو سکتی ہے، حج کے لیے بھی اس کو سعادت مل سکتی ہے. تو یہ ٹائم سونے کا نہیں ہے، یہ ٹائم تو محنت کرنے کا. جی تو اس طرح سے نصیحت کیا کرتے تھے آدمی آگے بڑھے اور اپنے دامن میں خیر و خوبی کا سامان سمیٹ لے. جی. پھر مزید یہ بات بھی قابل غور ہے کہ گزشتہ امتوں میں لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھیں. ماشاء اللہ. کوئی 400 سال، 500 سال، 1000 سال. سبحان اللہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 950 سال نوح علیہ السلام طوفان سے پہلے کی زندگی، اور بعد میں اللہ جانے. تو لوگوں کی اتنی زیادہ عمریں تھیں تو جو اچھے لوگ تھے تو وہ اتنی طویل مدتوں تک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو یہ آخری امت جو ہے تو اس کی عمریں مختصر ہیں کہ قیامت قریب ہے. کہ جیسے دنیا کی عمر کم رہ گئی ہے، دنیا کی زندگی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ میری بعثت کے بعد دنیا کی زندگی میں سے صرف اتنا باقی رہ گیا ہے کہ جیسے عصر سے مغرب تک، کہ عصر تک دنیا کی زندگی گزر گئی ہے، عصر سے مغرب تک اتنا تھوڑا سا وقت رہ گیا تمام دنیا کی زندگی کا. اور ایک بار 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ اتنا سا باقی رہ گیا. تو جب یہ آخری امت ہے تو دنیا کی زندگی کم رہ گئی ہے، قیامت قریب ہے، تو لوگوں کی زندگیاں بھی مختصر ہیں. آخری امت کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 و 70، کہ میری امت کے جو لوگ ہیں ان کی عمریں، ان کی زندگیاں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی، یعنی جو اوسط ہے، ایوریج ہے 60 سے 70. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 63 سال کی عمر میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی 63 سال کی عمر میں. تو زندگیاں مختصر ہیں. تو پہلی امتوں کے لوگ سینکڑوں سالوں تک جو عبادت، محنت، ریاضت کیا کرتے تھے، اور ہم جو آخری امت کے لوگ ہیں ہماری زندگی کم ہے. تو ہمیں بطور خاص اللہ کی طرف سے یہ کتنا بڑا ہم پر انعام ہو گیا، کرم ہو گیا، رحمت ہو گئی کہ رمضان میں 1 سال عبادت کریں مل رہا ہے، اور ان کے برابر اجر و کم ثواب محنت کما لو. عظیم اجر. ہاں سبحان اللہ. پھر بھی اگر کوئی غافل رہے، منہ موڑے پڑا رہے تو بڑی بدنصیبی کی بات ہے. اسی لیے فرمایا کہ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم. جو اس رات یعنی لیلۃ القدر، شب برات، شب قدر کی رات کو جو کوئی محروم رہ گیا تو اللہ کے نزدیک اصل اور حقیقی محروم ہوئی ہے. یہی اصلی محروم ہے جو اس رات شب قدر کی رات. اتنے مواقع گنوا دیا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں، اللہ تعالی ہم سب کو یہ خیر بٹورنے والا بنائے. جی آمین یا رب. اسی طرح جب گفتگو ہوگی خصائص رمضان، یعنی رمضان کی خصوصیات کے بارے میں،
اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. تو اس حدیث میں بھی رمضان کی چند خصوصیات کا تذکرہ ہے، تو ارشاد فرمائیے. اس حدیث کے اندر ہمیں 4 خصوصیات کا ذکر ملتا ہے کہ اس کے اندر بتایا جا رہا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، شیاطین اس کے اندر جکڑ دیے جاتے ہیں، قید میں ڈال دیے جاتے ہیں. چوتھی جو خصوصیت ہے، اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے 3 پر گفتگو کی تھی، چوتھی باقی ہے، وَلِلَّهِ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کے آزادی کے پروانے لکھ دیتے ہیں. جی. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہوتا، رمضان مبارک کے ہر رات میں. تو اب جب آپ افطار کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر خوشخبری ملنے والی ہے کہ پتہ نہیں آج کس کس کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے لکھ دیے گئے ہیں. سبحان اللہ. تو ہم کو ہر افطار کے وقت پر خوشی ہونی چاہیے کہ ہمیں کچھ تحفہ اللہ تعالیٰ کہیں دور نہیں رکھے، اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تحفہ رکھا. اور یہاں پر وہ جو مشہور ضعیف حدیث ہے، جو بہت زیادہ پھیلا دی گئی ہے، جو ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھ دیا، کہا ان صح الخبر، کہ مجھے شک ہے اس کے صحیح ہونے میں، کہ جس کے اندر بتایا گیا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، مغفرت کا، تیسرا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ واخرہ عتق من النار. عتق من النار، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا. ضعیف حدیث میں ہمیشہ محدود معنی ہوتا ہے، صحیح حدیث میں کتنا وسیع معنی ہے. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، یہاں پر تو ہر عشرے کی بات ہو رہی. جی. اب اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، یہاں تو رحمت کی بات ہر عشرے کے لیے ہو رہی ہے. جی. تو اس وجہ سے اور ہر رات کے لیے، ہر رات کے لیے ہو رہی ہے. تو یہ پورا پل پل ہمارے لیے مفید ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جب آخری عشرے میں آ کر بیانات سنتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا آپ نے یہ باتیں پہلے کیوں نہیں کی، ہمارا تو 2 عشرے گزر چکے ہیں، اب رحمت بھی گئی مغفرت بھی گئی. تو ہم کہیں گے نہیں، وہ ضعیف روایت ہے، آپ پریشان نہ ہو. پھر اور ایک ضعیف روایت یہ ہے کہ افطار کے وقت پر دعا قبول ہوتی ہے، جبکہ حدیث میں ہے کہ الصائم حتی یفطر، سحری سے لے کر افطار تک صائم کی دعا قبول ہوتی ہے. اور ویسے بھی اگر غور کیا جائے تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے کہ پہلا عشرہ گیا تو رحمت گئی، دوسرا عشرہ گیا تو مغفرت گئی. اس لیے کہ جو تیسرا عشرہ اگر اس کو درست بھی مانا جائے کہ عتق من النار، تو عتق من النار یعنی جہنم کی آگ سے آزادی تو تبھی ملے گی کہ رحمت بھی مل گئی، رحمت بھی مل گئی، اس کا تقاضا مل گیا، رحمت بھی مل گئی، مغفرت بھی مل گئی. اب اگر کسی کو آخری عشرے میں توفیق ہو گئی اچھے کاموں کی، اور وہ سوچے کہ عتق من النار کی نعمت مجھے مل گئی، کہ جہنم کی نجات سے، جہنم کی آگ سے نجات کی نعمت، تو پھر وہ کیسے سوچتا ہے کہ پہلے عشرے میں میری توجہ نہیں ہوئی تو میں رحمت سے رہ گیا. بھی کیسے رہ گئے؟ یہ بھی اس کا ایک مخرج. جی ہاں، رحمت سے یعنی جہنم سے نجات مل گئی، اس سے بڑی رحمت اور کیا ہوگی. یہی رحمت ہے، یہی مغفرت، یہی سب کچھ یہی ہے. تو گویا ہر رات رمضان میں یہی صورتحال ہے کہ عتق من النار، جہنم کی آگ سے نجات اور آزادی کے پروانے تقسیم کیے جا رہے ہیں، فہرستیں بنائی جا رہی ہیں. تو انسان کو ہمیشہ ذوق و شوق عتقا لقب مل رہا ہے، عتقا، جی عتقا، جہنم سے آزادی. سبحان اللہ، کتنا عظیم عربی میں جو اس کے معنویت ہے. عتیق یعنی آزاد ہو جانا، جس کی گردن آزاد ہو. کوئی غلام کو اگر آزاد کر دیا جائے تو کتنا خوش ہوگا. یا کوئی قیدی ہے جس کے بارے میں اندیشہ ہے کہ شاید اب اس کی گردن اڑانے کا حکم صادر ہو جائے گا، پھر اچانک خبر ملی، خوشخبری ملی کہ اس کی گردن کو تو گیا کہ آزاد کر دیا گیا. عتق کہ یہی عتق و رقابہ، قرآن کریم میں جا بجا عتق و رقابہ، گردن کو آزاد کر دینا. فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ. تو یہ آزادی ہے کہ گردن چھوٹ گئی، گردن یعنی جان، جہنم کی آگ سے نجات. دنیاوی محدود زندگی میں قید سے آزاد ہونا اتنی خوشی ہے، تو یہاں ابدی جہنم سے آزادی. جی بے شک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صیام و قیام دونوں ہی کس قدر مبارک ترین اعمال ہیں. من صام رمضان من قام رمضان، تو یہ اس قسم کی خوشخبریاں، تو اس کا بھی اشارہ فرما دیجئے ذرا، تذکرہ. ٹھہرنا کتنا پسند ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ اگر کوئی عام آدمی
کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی تمہارا تو معاملہ بڑا سخت ہے تمہارے بچے کا، تو ماں سے کہتے تھے جاؤ جا کر تم بادشاہ کے دروازے کے پاس ٹھہری رہو، جی اس رات بھر جب تم ٹھہری رہو گی یا باپ ٹھہرا رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو رحم آ جائے اور اس نے جو غلطیاں کی ہے بادشاہ کی شان میں یا کچھ بھی تو معاف ہو جیسے سکتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اس کے در پہ پڑے رہو، پڑھے رہو، کہتے ہیں کہ ٹھہرے میں رہو، پڑا رہوں گا کہ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ اللہ کے سامنے آدمی پڑا ہوا ہے۔ تو جب دنیا میں بادشاہوں کے اور بڑے لوگوں کے ساتھ یہ صورتحال ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں تو آپ کے در پہ پڑا ہی رہوں گا، کبھی تو آپ کے دل میں میرے لیے ترس آئے گا، نظر تو پھر اللہ احکم الحاکم۔ ایک نظر کرم کے لیے ٹھہرے رہتے ہیں لوگ ٹھہر جاتے ہیں گناہوں کے لیے، لوگ ٹھہر جاتے ہیں کسی گناہ کے کام کے انتظار کے لیے۔ صحیح۔ تو یہاں پر جو ٹھہرنا ہے تو بندے کو جو ہے نماز کے دوران جب ٹھہرنے کا مسئلہ آ جائے تو یہ نہ سوچے کہ میں کتنا لمبا ٹھہر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے چوک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف فرما دیے، وہ اتنا ٹھہرتے تھے کہ پیر ورم زدہ ہو جاتے تھے، لغزشیں، لغزش ہے بالکل چوک والی، جی ہاں جی، تو ورم زدہ ہو جاتے تھے۔ صحیح، آخر ہمارے اتنے گناہ لے کر ہم سوتے کیسے؟ جی ہم کو تو ٹھہر جانا چاہیے۔ بالکل اس قیام کے بعد آپ کو وہ ملے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، صحیح ہے، مغفرت کا جی ہاں، پروانہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دعا کی قبولیت کی خوشخبری ہے، تو اس بارے میں فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے لوگ ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، کہ ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ تو اس میں ایک مسافر کا تذکرہ ہے، مظلوم کا تذکرہ ہے، اور خاص طور سے روزے دار کا، کہ عن الصائم حتی یفطر، روزہ دار جب تک کہ روزہ وہ افطار نہ کر لے تو سحری سے لے کر افطار تک کی دعائیں مقبول ہو رہی۔ صحیح حدیث میں، ضعیف حدیث میں اتنا بتایا جاتا ہے کہ افطار کے وقت پر دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض محدثین نے ان للصائم عند فطره دعوة ما ترد، جی ہاں، لیکن اصل جو ہے گویا کہ صحیح ہے کہ صبح سے شام تک ہے۔ تمام تو وقت۔ اس کی غلطی کیا ہو رہی ہے کہ اگر وہ ضعیف حدیث کو ہم مان بھی لیں تو اس میں سحری سے لے کر افطار تک تو اس میں آ ہی جا رہی، تو ہمیں اس میں تشویش کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو دوسرا نقصان یہ ہے کہ دن بھر کوئی کرکٹ کھیلیں گے بچے، گیم کھیلیں گے، لیکن جیسے افطار کا وقت آتا ہے تو ٹوپی لگا کر یا اوڑھنیاں اوڑھتے ہوئے عورتیں دعا میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اتنا کم وقت کیوں یوز کیا؟ آپ کو تو پورا ٹائم استعمال کرنا ہے۔ یعنی افطار کے وقت بھی گویا کہ اس موقع کو آدمی غنیمت جانے، لیکن دن بھر بھی اس طرف توجہ رہنی چاہیے۔ بالکل۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے اس سلسلے گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، جیسے کہ وقفے سے قبل آج کی ہماری اس ملاقات میں موضوع گفتگو ہے ماہ رمضان المبارک، اور یہ کہ اس مبارک مہینے کی خصوصیات۔ تو ایک خصوصیت یہ بھی وارد ہوئی ہے ماہ رمضان کے بارے میں کہ اس مہینے میں بطور خاص عمرہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑا اجر و ثواب ہے، فضیلت ہے۔ جی، تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی، اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ کہ رمضان المبارک کا ارکان اسلام اور ارکان ایمان دونوں سے بڑا گہرا تعلق ہے، کہ عملی طور پر آپ جو ہے ارکان اسلام اور ارکان ایمان بجا لاتے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ ارکان اسلام میں پہلا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ کا مراقبہ، توحید سیکھتا ہے، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت کا قیام ہوتا ہے، عبادت کر رہا ہے بندہ، اور اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق سحری اور افطار کا ٹائم، اس کا طریقہ، اس کے صفت صوم سب متعین ہے، اتباع قائم کر رہا ہے۔ اقامت صلاح میں فرائض کے ساتھ ساتھ وہ تراویح کا بھی اہتمام کر رہا ہے اور دیگر نوافل کا بھی اہتمام کر رہا ہے، من قام رمضان کی فضیلت بھی حاصل کر رہا ہے۔ پھر اس کا ایتاء الزکوٰۃ، صدقات اور خیرات تو کرتا ہی ہے بندہ، خاص طور سے کئی لوگ زکوٰۃ کا اہتمام رمضان مبارک میں خاص طور سے کرتے ہیں اور اپنا ایک سال مقرر کر لیتے ہیں اپنے آسانی کے لیے، ٹائم ٹیبل بناتے ہیں آسانی کے لیے، مقدم کرتے ہیں، کبھی مؤخر تو نہیں کرنا چاہیے لیکن مقدم کر سکتے ہیں۔
صوم رمضان تو ماشاءاللہ بڑا گہرا تعلق ہے ہی ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم کہا گیا۔ اب حج کیسے، ایک آدمی کہہ سکتا ہے حج سے کیسے تعلق ہو گیا، تو ہم یہ حدیث پڑھ سکتے ہیں کہ کیونکہ اللہ حج کا تو وقت مقرر ہے، ایام حج، اور رمضان بھی مقرر ہے، تو اس میں پس و پیش کیسے کی جائے گی؟ اب کیسے تعلق بن گیا؟ تو یہ حدیث ہمیں بہت اچھی جو ہے مناسبت ہے اس بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ سے پوچھا حج سے آنے کے بعد کہ کیا تم کو یہ موقع نہیں ملا کہ ہمارے ساتھ حج کر لے؟ تو کہا کہ میری یہ ذمہ داریاں تھی، میری یہ ذمہ داریاں تھی، مصروفیات تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہمارے لیے بھی بہت مفید ہے، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي او تعدل، کہ ایک رمضان مبارک میں اگر کوئی حج عمرہ کرے گا تو صرف حج کا ثواب نہیں کہہ رہے، میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس کا تعلق حج سے، عمرے سے اور حج سے بھی۔ عمرہ کیا ہے؟ حج اور عمرہ، اس کو کہا گیا حج صغیر کہا گیا، تو بڑا گہرا تعلق ہے ارکان اسلام سے۔ ارکان ایمان میں ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو بندہ ہمیشہ جڑا ہی رہنا چاہیے، تعلق تو رہنا ہے، تعلق باللہ۔ اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیلۃ القدر میں بتایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، آسمان سے کتابوں کا نازل ہونے کا جو ہمارا، تو میں نے جو حدیث بتائی شروع میں ہی کہ سارے آسمان سے اللہ نے جو کتابیں نازل کی، رمضان مبارک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی اور نبوت کی شروعات قرآن مجید کے نازل ہوتے ہی شروع ہو گئی، تو رسولوں کا بڑا گہرا تعلق ہو گیا۔ کتب والیوم الآخر، یہ سارے ہم کام کرتے آخرت کی نجات کے لیے، جنت کے حصول کے لیے۔ اس کے بعد والقدر خیرہ وشرہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو ہم کو ارکان اسلام اور ارکان ایمان کی بہترین عملی طور پر مثال پیش کرنے کے لیے، عمل کو پیش کرنے کے لیے رمضان مبارک مہینہ آ چکا ہے، تو لہذا اس میں بڑے حرکت کے ساتھ ہم کو ایمان اور عمل صالحہ میں آگے بڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک خصوصیت ماہ رمضان کی یہ بھی ہے کہ اس کا جو قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہے، تو پھر اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ ہی اور بالخصوص ماہ رمضان میں مسلمان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ وہ تلاوت قرآن کی خاص پابندی اور اہتمام کیا کرے۔ اس بارے میں فرمائیے۔ بالکل، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ رمضان مبارک میں اس طریقے سے آپ ڈیوائیڈ کریے کہ 600 پیجز، اگر آپ 15 صفحے، 15 سطر والی اگر لائن والی اگر آپ مصحف لیتے ہیں تو 600 پیجز لگ بھگ بنتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ بانٹ لیتے ہیں یا جز کے حساب سے اگر آپ بانٹ لیتے ہیں تو ہر نماز سے ذرا پہلے چلے جائیں مسجد میں بیٹھنے کا ثواب بھی مل جائے گا آپ کو، اور 2 صفحے نماز سے پہلے اور نماز کے بعد 2 صفحے، تو اس طریقے ترتیب بتائیں تو 5 نمازوں میں اگر آپ 4 صفحے پڑھ لیتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ اگر ترتیب بتائیں، اگر آپ کا من اور بڑھے تو اور بھی آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو رمضان مبارک کے لیے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ صحابہ کرام کے عمل سے اس بات کی گنجائش یہ ہے کہ 3 دن سے کم میں بھی اگر کوئی قرآن مجید ختم کرنا چاہے، صرف رمضان مبارک کی حد تک صحابہ کے عمل کی بنیاد پر اجازت ہے۔ عام دنوں میں 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم نہیں کرنا چاہیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی قرآن سمجھے گا ہی نہیں جس نے 3 دن سے قرآن مجید کو ختم کر لے۔ تو یہ صرف خاص رمضان مبارک کے لیے صحابہ کرام کے اعمال کی روشنی میں علماء نے اجازت دی، اتنا تک بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس بارے میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ پابندی تو کی جائے، لیکن بالخصوص ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کو یوں اس وجہ سے بھی انسان شوق سے پڑھے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا کہ ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کی کتنی پابندی تھی، جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ مدارسہ اور مذاکرہ، تو اس بارے میں بھی کچھ فرمائیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔ علماء کرام کہتے ہیں
کہ قرآن مجید کی حفاظت کتنے طریقے سے کی گئی ہے. کئی 20 سے زیادہ نقطے بتاتے ہیں. اس میں خاص طور سے یہ نقطہ دیکھیے، جیسے آج کل کہا جاتا ہے بڑے بڑے کمپنیوں میں کہ اس کو کہتے ہیں ٹیسٹنگ ٹول، کوالٹی ایشورنس، کوالٹی کنٹرول، اس کے لیے باقاعدہ بڑے بڑے انجینئر رکھے جاتے ہیں تاکہ آخری وقت پہ کوئی ڈیفیکٹ نہ رہے، کوئی عیب نہ نکلے. تو قرآن مجید کی حفاظت کی کتنا زیادہ اہتمام کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں. یعنی جتنا نازل کیا گیا ہے یہاں پر پھر چیکنگ ہو رہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے وہ وہی ہے. کتنا یہاں پر جو ہے چیکنگ ہو رہی ہے، کتنا یہاں پر مدارسہ ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ دور کیا. سبحان اللہ. یعنی ہمیشہ رمضان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کو ایک بار پورا قرآن سنایا کرتے تھے، لیکن آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار جبریل امین کو پورا قرآن سنایا. اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ماہ رمضان میں 10 دن مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے. آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن اعتکاف میں بیٹھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنے بابا جان سے اس کی وجہ دریافت کی کہ کیا بات ہے کہ اس سال آپ 20 دن اعتکاف میں بیٹھے ہیں، پہلے ہمیشہ 10 دن بیٹھا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ میری بیٹی مجھے اب محسوس ہوتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے. تو رمضان میں یوں گویا کہ تلاوت قرآن کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جانا چاہیے. یہاں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے. 2 نقطے ملتے ہیں. ایک نقطہ تو یہ ہے کہ جو بعض لوگ جوانی میں بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں، جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے معاملات میں مبتلا ہوتے ہیں تو دنیا داری کی طرف چلے جاتے، کہتے ہیں پہلے میں نے بہت کر لیا، اپنے آپ کو اطمینان دینے لگتے. لیکن مومنانہ شان یا مومنانہ سوچ ایسی نہیں ہوتی، بلکہ بعد والا عمل پہلے سے بھی زیادہ اچھے سے اچھا ہوتے جانا چاہیے. ہم کو سبق ملتا ہے. اور دوسرا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی اور یہ مدارسہ ہوتا تھا تو آپ کے انفاق کی جو کیفیت ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی تھی کالریح المرسلہ، جیسے ایک کھلی ہوا ہے جو ایسا نہیں کہ صرف رشتہ داروں کے لیے ہوا ہوتی ہے، ایسی بات تو نہیں. انفاق یعنی ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا، صدقہ و خیرات. صدقہ اور خیرات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انفاق کرنے کی کیفیت یہ تھی کہ صرف جاننے والوں کو نہیں، آپ ہر عام اور خاص سب کو جو بھی دیکھے ضرورت مند ہے سب کو دیتے چلے. ریح المرسلہ، جیسے بہت تیز ہوا چل رہی ہے، یوں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں. اور جو کالریح المرسلہ بہت تیز ہوا، اس میں 2 خصوصیات ہوا کرتی ہیں. ایک خصوصیت یہ کہ اس میں کوئی کمی کا اندیشہ نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ہے، تیز ہوا ہے. یعنی کوئی اس غم میں نہ رہے کہ ایسا نہ ہو کہ فلاں کو ملا اور شاید میں محروم رہ جاؤں، نہیں، وہ بہت زیادہ ہے تو پریشانی کی بات نہیں ہے کہ کہیں میں رہ نہ جاؤں. اور دوسری خصوصیت یہ کہ جو تیز ہوا ہوا کرتی ہے وہ ہر کونے میں پہنچتی ہے، ہر جگہ پہنچتی ہے، کوئی کونا اس سے محروم نہیں رہتا. تو یوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. تو گویا اس میں ہمارے لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ماہ رمضان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جن کو اللہ نے توفیق سے اور گنجائش سے نوازا ہے، جو باحیثیت لوگ ہیں، فراوانی ہے مال و دولت کی، اور ورنہ یہ کہ ہر مسلمان اپنی اپنی گنجائش کے مطابق وہ صدقہ و خیرات کیا کرے ہمیشہ، اور بالخصوص ماہ رمضان میں. تو اللہ کے ہاں جو ہے وہ کم اور کیف کا جو معاملہ ہے کہ کوالٹی اور یہ کہ کوانٹیٹی، تو اللہ کے ہاں جو ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیف کی اہمیت زیادہ ہے کہ انسان کو جو بھی عمل، جو چیز بھی نصیب ہے تو وہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں وہ کام انجام دیا کرے. کہ روپیہ پیسے کی اور صدقہ و خیرات کی بات ہو رہی ہے تو کوئی یہ نہ سوچے کہ بھئی مجھے تو اتنا نصیب ہی نہیں ہے تو میں کیا دوں. جتنا بھی نصیب ہے تو نیت اگر خالص ہے تو انسان تھوڑا بہت جو بھی دے، بالخصوص ماہ رمضان میں، تو اس چیز
کی طرف بھی توجہ دی جانی چاہیے مسلمان کو ماہ رمضان کے دوران۔ اور ایک چیز یہ کہ دعا وغیرہ اس مبارک مہینے کے دوران بالخصوص جب دعا کی بات ہوگی تو اصل دعا تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں سے معافی اور مغفرت نصیب ہو جائے، توبہ و استغفار۔ تو اس کا اہتمام ہمیشہ بالخصوص ماہ رمضان میں، اس بارے میں فرمائیے۔ اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدت کے ساتھ آپ نے تاکید کی، الفاظ پہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے، جو کئی الفاظ آئے ہیں لیکن ایک لفظ جو میں خاص طور سے مستدرک الحاکم کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، اس میں کئی الفاظ آئے ہیں لیکن اس میں یا بعیدہ یعنی تباہ ہو جائے، کما بعید ثمود والا لفظ یہاں پر استعمال ہوا۔ میں نے اتنا شدید لفظ تو آپ نے طائف کے میدان میں بھی آپ نے نہیں کہا، تو علماء اکرام سے میں نے پوچھا، اساتذہ سے پوچھا، کہا کہ اس میں اس آدمی کا نقصان ہے کہ اگر وہ رمضان میں، تو یہاں آدمی اگر رمضان میں بھی اپنی مغفرت نہ کروائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جھنجھوڑ رہے، جیسے خودکشی کرنے والے کو ایک آدمی کہتے ہوش میں آؤ، کیا کر رہے اور ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ رغم انف امرئ رغم ادرک رغم انف امرئ دخل علیہ شہر رمضان ثم خرج فلم یغفر له، کہ پورا رمضان اس نے پایا، رمضان آیا بھی اور چلا بھی گیا، گزر بھی گیا، لیکن یہ خود کو اللہ کے ہاں مغفرت کا حقدار نہیں بنا سکا، تو یہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ تو یہ الفاظ بھی ہیں، رغم انف امرئ۔ تو طائف کے میدان میں آپ اگر وہاں پر فرشتے کا آفر قبول کر لیتے تو وہاں پر ایک قوم تباہ ہو رہی، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شدید تاکید کے ساتھ نہ بتائیں تو یہاں پر امت تباہ ہو رہی۔ تو یہاں پر رحمت للعالمین کا تقاضا ہے کہ ایک خودکشی کرنے والا، اپنے آپ کو گڑھے میں پھینکنے والے کو پکڑ کر سمجھایا جائے، ہوش میں آؤ، تم کیا کر رہے ہو، تم تباہ شدہ قوموں کے راستے پر جا رہے ہو، ایسے سمجھایا گیا یہاں پر یہ نہیں کہ بدعا کا بھی انداز جو ہے نا، جھنجھوڑنے والا اور اٹھانے والا انداز۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ رمضان میں بطور خاص اپنے لیے دعا، دنیا و آخرت کی خیر و خوبی اور بالخصوص توبہ اور استغفار، مغفرت اور معافی کی دعا جو ہے اس کی پابندی زیادہ کی جائے۔ خاص طور سے سید الاستغفار یاد کرے اگر یاد نہ ہو، سید الاستغفار۔ پروگرام کے اختتامی موقع پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے مؤثر اور دلنشیں انداز میں رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وانتم فجزاکم اللہ خیر۔ آمین یا ربی۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا۔ فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔